السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نظم جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف دیکھیں گے نظم کی، اور پھر نظم کی اقسام دیکھیں گے ہیئت کے لحاظ سے اور موضوع کے لحاظ سے بھی دیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم نے جو ہے نثر کی جو ہے اصناف جو ہے پڑھی تھیں، اقسام کون کون سی آ جاتی ہیں، اس میں غیر افسانی بھی ایک ایک کو جو ہے میں نے ہر ویڈیو میں اس طرح بیان کیے، غیر افسانی اور افسانوی دونوں طرح کی جو اقسام آ جاتی ہیں نثر کی۔ تو اس کے لیے آپ ڈسکرپشن سے بھی آپ کو جو ہے وہ ویڈیوز مل سکتی ہیں، اور چینل کو جو ہے آپ اوپن کر کے وہاں سے بھی آپ جو ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے نظم کی جو ہے اقسام دیکھیں گے۔ پہلے تو اس کی تعریف وغیرہ کریں گے کہ نظم ہوتی کیا چیز ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کہاں سے یہ لفظ نکلا، کہاں سے، کس طرح ہے، اور پھر اس کی اقسام دیکھیں گے موضوع کے لحاظ سے کہ مطلب موضوع کے لحاظ سے کس طرح کی نظم ہیں، اور ہیئت کے لحاظ سے جو اس میں کون کون سی نظم جو ہے آ جاتی ہیں۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چند عام اصناف نظم، مفہوم اور تعارف۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے، تو جی یہ لفظ آ گیا عربی زبان سے، کا مطلب کہ یہ لفظ عربی زبان سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی موتیوں کو ایک لڑی میں پرونا۔ مطلب کہ جس طرح موتی مطلب کہ لڑی میں پروئے ہوتے ہیں، تو ہم الفاظ کو اس طرح مطلب کہ شاعری میں ہم جو ہے پرو دیتے ہیں۔ تو نظم یہ شاعری کہلاتی ہے، ایک طرح کی شاعری کی آگے پھر مختلف اقسام ہیں موضوعاتی لحاظ سے اور ہیئت کے لحاظ سے، سمجھ لیں اس طرح مطلب الفاظ کو ہم مطلب کہ جس طرح موتی جوڑے ہوتے ہیں ایک لڑی میں پروئے ہوتے ہیں، جس طرح تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، تو اسی طرح الفاظ کو مطلب کہ پرو دیا جاتا ہے۔ تو جس کے لغوی معنی موتیوں کو ایک لڑی میں پرونا کہیں، لیکن ادب کی اصطلاح میں لفظوں کا معینہ ضابطوں کے مطابق استعمال نظم کہلاتا ہے، اور یہ لفظ نثر کے متضاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اصناف نظم کو عام طور پر دو حیثیتوں سے یا دو حصوں میں کہہ لیں کہ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، دو حیثیتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا الف آ جاتا ہے موضوعاتی لحاظ سے، مطلب کہ موضوع کے لحاظ سے مطلب کہ نظم کس طرح ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہے بے حیثیتی اعتبار سے، مطلب کہ حیث کے لحاظ سے مطلب کہ نظم کس طرح کی ہوتی ہیں، اس کی مطلب کہ نام کس طرح کے ہیں، کون سی اقسام ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ موضوعاتی لحاظ سے شاعری کی عام اقسام درج ذیل ہیں: حمد، مناجات، نعت، منقبت، قصیدہ، غزل، مرثیہ، شعر آشوب، پیروڈی اور گیت۔ تو یہ موضوعاتی لحاظ سے مطلب کہ کسی نظم کا مطلب کہ خاص موضوع ہوتا ہے، اور اس کے تحت مطلب کہ شاعری جب کی جاتی ہے خاص موضوع نام دے کے، تو وہ موضوع کے لحاظ سے آگے مطلب خاص عنوان ہے، ٹائٹل ہے اس کا کوئی خاص۔ دوسرے نمبر پہ اور حیثیتی لحاظ سے عام اقسام درج ذیل ہیں: مثنوی، رباعی، قطع، مصمت کے آگے بہت ساری اقسام آ جاتی ہیں، جیسے مثلث، مربع، محمس، اس طرح کی بہت سے لاسٹ تک 10 تک جاتی ہیں، معاشر جیسے لاسٹ والی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں۔ تو یہ ہم تفصیل میں بعد میں دیکھیں گے۔ تو مصمت، ترکیب بند، ترجیع بند، یہ بھی دیکھیں گے ترجیع بند کس طرح کی ہوتی ہے، اور ترکیب بند مطلب کہ کس طرح کی ہوتی ہے، اس میں کس طرح کا مطلب کہ فرق کس طرح آ جاتے ہیں دونوں میں۔ مستزاد، نظم محرہ، ثانیت، آزاد نظم، دوہا، بارہ ماسہ، ہائیکو، مائیہ وغیرہ۔ تو یہ آ جاتی ہیں نظم کی جو ہے موضوع کے لحاظ سے اور حیث کے لحاظ سے اقسام آ جاتی ہیں۔ تو اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے ایک ایک کو جو تفصیل کے ساتھ جو دیکھیں گے کہ اس کی تعریف کس طرح، جو مطلب کوئی لفظ حمد ہے تو یہ کہاں سے نکلا ہے، کس طرح آغاز حمد کا کہاں سے ہوا، پہلی حمد کون سی ہے، نعت، پھر نعت کو دیکھیں گے۔ اس طرح مطلب کہ باری باری ہم جو ہے ہر اقسام کو جو ہے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ شکریہ۔